السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں،
سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین جو یعلم ما فی الصدور ہے، وہ پروردگار عالم جو دونوں جہان کا مالک و مختار ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کی تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، دونوں جہان کے سردار جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کی گئی اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ بار الہ ہمیں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ ہم تمام سامعین اور سامعات کو دین کی باتوں کو سن کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، ہم اور آپ لوگ عربی مہینے کے حساب سے عربی کے تیسرے مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ یقیناً یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس نے اس دنیا کی تاریخ کو ختم کر کے اور دنیا کے اندر روشنی پیدا کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر امام الانبیاء، آخری نبی جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک ایسے نبی نے جنم لیا جو رحمت للعالمین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو امام الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جن کی شان و عظمت کا کیا ہی کہنا ہے۔ لیکن اس مہینے کے کس تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی، اس کے متعلق لوگوں کے کئی اقوال آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے جب آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور اٹھا کر کے پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت 11 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن صحیح اور راجح قول کے مطابق، درست قول کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس نبی کی پیدائش جس کے اوپر ہم اور آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے کر کے آئے ہیں، اس کی ولادت 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول صبح کے سہانے کے وقت دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دنیا کے اندر۔ اب میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے میں ہم اور آپ لوگ قدم رکھے ہوئے ہیں جس مہینے کے اندر ایک عظیم الشان شخصیت نے جنم لیا، تو ہمیں اور آپ کو ایسی عظیم شخصیت سے کیا کرنا چاہیے، اس سے لگاؤ ایسا ہونا چاہیے، اس سے دلچسپی کیسی ہونی چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کو منتخب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہونی چاہیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ زیادہ دور نہ جا کر کے آدمی اپنے ہی قریب اپنے جسموں کے اوپر غور کرے تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتیں اس کے جسموں میں ہی اس کو نظر آئیں گی، اور ویسے دنیا کی طرف جب نگاہیں اٹھائے گا تو بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دینے کے بعد بھی کسی نعمت کا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں جتلایا۔ قرآن عظیم کو پڑھیں گے آپ، لیکن اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو ایک اچھا خاصا جسم دیا، ہم نے تم کو 2 بہترین دیکھنے والی آنکھیں دی، ہم نے تم کو سننے کے لیے بہترین 2 کان دیے، اور کھانے اور پینے کے لیے چبانے کے لیے دانت دیے۔ یہ ساری بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کا تذکرہ بطور احسان نہیں جتلا کر کے کیا۔ لیکن قرآن عظیم کو جب آپ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آپ پڑھنا شروع کریں گے اور آیت نمبر 164 میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی نظروں سے یہ آیت گزرے گی، جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً بے شک اللہ نے مومنوں پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں پہ مومنوں پہ ایک بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک بہت بڑا اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان چن لیا ہے۔ انسانوں میں ہی سے ایک رسول اللہ رب العالمین نے چن کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا مسلمانوں کے درمیان۔ اس بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول اللہ نے چن کر کے ان کے درمیان بھیجا۔ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول جو انہی میں سے ان کے درمیان بھیجا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے، ان کے درمیان اللہ کے کلام پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے، اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم کی طرف ان کو لے کر کے آتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، کتاب و حکمت کی باتیں ان کے درمیان کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری اور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ اپنے بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے، لوگ طرح طرح کی گناہوں میں، گناہ کبائر میں مبتلا تھے، لیکن یہ رسول آنے کے بعد ان کی زندگیوں کو سنوار دیا۔ یہ رسول آنے کے بعد کلام اللہ کی تلاوت کر کے ان کے درمیان بتاتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے، اور انہیں ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر کے صراط مستقیم کی طرف ان کو بلاتا ہے اور لا کر کے کھڑا کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی کی طرف جا رہے تھے اور ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ اللہ نے احسان کے طور پہ اس کو جتلایا ہے۔ یقیناً اس آیت سے ایک بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بطور احسان یہ جو نبی کی ولادت کو اور نبی کو مبعوث کر کے انسانوں ہمیں اور آپ میں سے، انسانوں میں سے اور انسانوں کے درمیان بھیجا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ نبی نہ آتے تو آج ہم اور آپ لوگ کس گمراہی میں ہوتے، کس تاریکی میں ڈوبے ہوتے، کچھ پتہ نہیں ہوتا میرے بھائیو اور دوستو۔ اس لیے
ہمارے اور آپ کے اوپر لازم اور حق بنتا ہے کہ ایسے نبی سے دل کھول کر کے محبت کی جائے اور اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اور اس نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنی زندگی کے جو 40 60 70 80 سال ہے جو زندگی اللہ نے بطور نعمت ہمیں اور آپ کو مہیا کیا ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ محبت کا اظہار اسی وقت ہوگا جب ہم محبت کرنے والے کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ صرف یہ کہیں کہ ہم نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب جان گنوانے کی باری آئے اور آدمی منہ موڑ لے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محبت سچی اور پکی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ آج کے دور میں کیسے لگایا جائے گا؟ صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی خود موجود تھے، انہوں نے آپ کی خدمت بھی کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ چلتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ لوگ جہاد کے لیے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن آج کے دور میں کیسے اندازہ لگایا جائے کہ یہ شخص نبی سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں کرنے والا ہے؟ ہر شخص کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن کیسے اس کو پرکھا جائے، کیسے اس کو جانچا جائے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے کہ اپنے قول میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتوں کو ضرور مانتا ہے۔ اگر مومن ہیں آپ سچے پکے اور نبی سے بظاہر محبت کرنے والے ہیں آپ اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سانچے میں آپ کو اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی برائیوں سے روکنے کی کوشش کیا، لوگوں کو خود بھی رکے، لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کیا۔ اگر لوگوں کو ضلالت و گمراہی میں دیکھا تو ان کو اس سے نکال کر کے اور روشنی کی طرف لانے کی کوشش کیا۔ آج بھی اگر محبت میں سچے ہو تو سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو نمازی بنائیے۔ جب آپ نمازی بنیں گے تو دیگر اور برائیاں دھیرے دھیرے آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس نبی آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ایمان لے کر کے ہم اور آپ لوگ آئے ہیں، اس نبی کے اس دنیا سے جاتے جاتے اس کی زبان پہ یہی تھا کہ لوگوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز یہ جنت کی کنجی ہے، تم کو جنت دلا کر کے دلائے گی، نماز مت چھوڑنا، نماز یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جب تم پڑھو گے تو مجھے سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز یہ آپ کے زندگی کے اندر سے مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ جس چیز میں ہم اور آپ لوگ جس عبادت میں اور جس عمل میں سب سے پیچھے ہیں مسلمان، وہ نماز بھی میرے بھائی اور دوستو۔ ہمیں اور آپ کو اگر سب سے پہلے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اگر بے نمازی ہیں تو وعدہ کیجئے اور اپنے اللہ سے عہد کیجئے کہ اللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، مرتے دم تک نماز کو کبھی جان بوجھ کر کے چھوڑنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ دیگر اور کمیاں اور کوتاہیاں اپنے اندر سے ختم کیجیے اگر نبی سے سچے پکے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے،
وہ کل قیامت کے دن بروز میدان محشر جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر، اور وہ جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے۔ کس کے؟ نبیوں کے ساتھ میں ہوں گے، اور شہداء کے ساتھ میں ہوں گے، اور صالحین اچھے لوگوں اور شہیدوں کے ساتھ میں ہوں گے میرے بھائی اور دوستوں، صدیقین کے ساتھ میں ہوں گے، اور یہ ان کے لیے بہترین ساتھی ہوں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور جب یہ گھر پہ آتے تھے اپنے بال بچوں کے درمیان تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ دیر ہو جاتا تھا نہیں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھروں پہ اپنے بال بچوں اپنے بیویوں کے درمیان ہوتا ہوں اور زیادہ دیر ہو جاتا ہے، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار نہیں آتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور میں دوڑے دوڑے پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں، جب پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے کو سکون ملتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، لیکن میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ جب آپ کی موت ہو جائے گی اور میری موت ہو جائے گی اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ میں اللہ آپ کو رکھے گا، لیکن مجھ گنہگار کو بھی اگر خدا نخواستہ اللہ جنت میں داخل کرے گا تو پھر میں وہاں پہ آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ میں تو آپ سے بہت دور ہو جاؤں گا، میں تو صحابہ کے ساتھ میں ہو سکتا ہوں یا اور نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوں، لیکن انبیاء کے ساتھ میں تو میں نہیں جا سکتا، پھر میں آپ کو وہاں پہ کیسے دیکھوں گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس آیت کا نزول فرمایا جبریل امین کو بھیج کر کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان سے سچی محبت کرتا ہے، وہ کل مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو انہی کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ تو یہ سچی محبت کا نتیجہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی محبت کا دعویٰ کیا، حقیقت میں عمل کر کے نہیں بتایا کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، تو میرے بھائی اور دوستو کل مرنے کے بعد آپ کو سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ نے اس کا بہت ہی بہترین عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ وہ کس قدر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، دل کھول کر کے اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عروہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بطور سفیر صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی جانب سے جب سفیر بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے آنے کے بعد میں جو منظر دیکھا صحابہ اور نبی کا، وہ جا کر کے وہاں پہ ریٹرن واپس جانے کے بعد جا کر کے اپنے قبیلے اور مکہ والوں کے درمیان جو بیان کیا، یقیناً وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے جیسا ہے یہ الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے بہت دور دور ممالک کا سفر کیا، لیکن میں نے یہ منظر کسی بادشاہ کے تعظیم کو کرتے ہوئے ان کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کو ان کی عزت کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، ان کے منہ سے نکلنے والے تھوک کو بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نبی جو وضو کرنے کے لیے پانی لگاتے ہیں، اس پانی کو، بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ جھگڑ پڑتے ہیں، ان کے بطور تبرک ان کے جسموں سے پسینے، ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ نبی کوئی بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ صحابہ اپنے نگاہوں کو ایسے جھکا کر کے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں محسوس ہو رہا ہے،
یہ نہیں کہ بادشاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے حواری اور مواری کی طرح بطور الجھن اور گھٹن محسوس کرتے ہوئے گھور گھور کے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے اور اپنے نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ تعظیم اور یہ عزت جو میں نے صحابہ کو نبی کا کرتے ہوئے دیکھا، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی ہم اور آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم اور آپ لوگ کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کتنا عمل ہو رہا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اور جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکر نہیں کھائے گا، بلکہ اس کو قرآن و سنت کے اندر سب کچھ موجود ملے گا اور اسی میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی کوشش کرے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں، جنگ احد کے موقع پہ ایک صحابی جب نکلتی ہیں مدینہ سے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے۔ آگے بڑھتی جاتی ہیں، کہتے ہیں تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے۔ آگے بڑھتی ہیں، تمہارا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے ان کی، کیسے کیفیت ہے ان کی میدان میں۔ لوگوں نے بتایا کہ آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صحیح سالم اور باحیات ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ مجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے، اور آخری وسلم کا دیدار کرنے کے بعد اس عورت کے چہرے پہ مسرت اور شادمانی آ گئی۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ اے خاتون، جب تجھ کو یہ خبر سنایا گیا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو بیوہ ہو گئی، تب بھی تجھے مصیبت میں اتنا نہیں دیکھا گیا، اور تجھ کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرے جگر کا ٹکڑا شہید ہو گیا، تب بھی اتنا تو نے نہیں گھبرائی، اور تجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تب بھی تو اتنا گھبرائی نہیں، لیکن تیرے چہرے پہ ایک نشانی دیکھی جا رہی تھی کہ تیری زبان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ میرا نبی کیسا ہے۔ تو اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی، میرے نبی کو دیکھنے کے بعد میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، یہ صحابیات کا، یہ صحابیہ کا سچی محبت تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہمیں اور آپ کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنے آخری رسول، اپنے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے سچا پکا، جب تک کہ وہ اپنے رسول سے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرنے والا اپنے آپ کو بنا لے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو اپنے نبی سے سچا پکا محبت کرنے والا بنائیے، اور اسی طریقے سے آج کے اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، برائیوں سے دور رہیے، اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آخری رسول جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ و کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے قبروں کو جنت الفردوس، جنت کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون